فلائنگ ٹی وی کے سبھی دوستوں کو السلام علیکم۔ رومانیہ جو کہ مشرقی یورپ کا ایک خوبصورت ملک ہے، بخارسٹ اس ملک کا کیپٹل سٹی ہونے کے ساتھ حیرت انگیز فن تعمیر، تاریخی عمارات اور ثقافت کی وجہ سے اس ملک کی پہچان ہے۔ یہ شہر لٹل پیرس اور پیرس آف دی ایسٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس شہر کا شمار یورپ کے ترقی یافتہ ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈریکولا کا ہوم ٹاؤن ہے؟ یہ دنیا کا نواں سستا ترین شہر بھی ہے۔ اس شہر میں 1 کلو بریڈ صرف $2 میں مل جاتی ہے، جبکہ یہاں پر شراب بھی بہت سستی ملتی ہے۔ شہر کے نام کے بارے میں ایک کہاوت مشہور ہے جو کہ بکور نامی شہزادے کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ یورپی یونین کا چوتھا بڑا شہر ہے۔ بخارسٹ کا شمار مشرقی یورپ کے چند بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 226 اسکوائر کلومیٹر جبکہ آبادی 2.5 ملین افراد پر مشتمل ہے، جبکہ رومانیہ پورے ملک کی آبادی 19 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ کمیونسٹ دور میں بخارسٹ میں موجود غیر معمولی طرز تعمیر کے حامل کئی گرجا گھروں کو تباہ کر دیا گیا۔ ہنگری کے کیپٹل بداپیسٹ سے بخارسٹ نام کافی دفعہ مکس ہو جاتا ہے۔ اس شہر نے عالمی افق پر سب سے زیادہ اس وقت توجہ حاصل کی جب کمیونزم کے زوال کے بعد مائیکل جیکسن نے پہلی دفعہ بخارسٹ کا وزٹ کیا۔ جاپان، اسرائیل اور ساؤتھ کوریا کے دنیا میں سب سے اچھی انٹرنیٹ سپیڈ رومانیہ میں پائی جاتی ہے۔ اس شہر کا ذکر پہلی دفعہ 1459 کو کیا گیا۔ اس وقت یہ شہر ولاچیا کے پرنس ولادی ڈریکولا کی رہائش گاہ ہوا کرتا تھا۔ اس دور کے قدیم قلعوں کی باقیات اب بھی شہر میں ملتی ہیں۔ 18ویں صدی عیسوی کے دوران عثمانیوں نے شہر کا انتظام چلانے کے لیے یونانی نسل کے لوگوں کو تعینات کیا تھا۔ 1821 میں ایک انقلاب کے ذریعے قسطنطنیہ کے یونانیوں کی یہاں پر حکمرانی کا خاتمہ ہوا۔ 16ویں سے 18ویں صدی کے دوران یہ شہر کئی دفعہ قدرتی آفات کی وجہ سے تباہ ہوا۔ 1813 میں طاعون کی وجہ سے بخارسٹ کافی زیادہ متاثر ہوا۔ 1716 اور 1737 میں بخارسٹ کو ہیپسبرگ سلطنت کا حصہ بنا لیا گیا، مگر عثمانیوں نے شہر کا دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ 18ویں اور 19ویں صدی کے دوران رشین کرائمین جنگ کے دوران اسے مرکز کی حیثیت حاصل تھی۔ روسیوں کے جانے کے بعد آسٹریا نے بخارسٹ پر قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ 1857 تک جاری رہا۔ 23 مارچ 1847 شہر میں آگ بھڑکنے کی وجہ سے 2000 سے زائد بلڈنگز جل گئیں، جس سے شہر کا 1/3 حصہ تباہ ہو گیا۔ 1862 میں ولاچیا اور مالدوویا کو اکٹھا کر کے رومانیہ کو تشکیل دیا گیا، جس کے بعد بخارسٹ کو رومانیہ کا کیپٹل بنا دیا گیا۔ 19ویں صدی کے وسط میں شہر کی آبادی میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا اور شہر میں ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اس دوران شہر میں گیس لائٹنگ، گھوڑے سے چلنے والی قدیم ٹرام اور محدود طور پر بجلی متعارف کروائی گئی۔ 1865 میں دریائے دوموتیا میں سیلاب کی وجہ سے شہر کافی زیادہ متاثر ہوا۔ 1916 جنگ عظیم اول کے دوران جرمنی نے بخارسٹ پر قبضہ کر لیا۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد بخارسٹ گریٹر رومانیہ کا دارالحکومت بن گیا۔ پہلی اور دوسری جنگ کے درمیانی عرصے میں اس شہر کی آبادی میں 30,000 افراد کا اضافہ ہوا۔ 1933 میں شدید کساد بازی کا بخارسٹ نے سامنا کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران رومانیہ جنگ کا محور ہونے کی وجہ سے اس شہر کو اتحادیوں کی طرف سے شدید بمباری کا سامنا کرنا پڑا۔ 23 اگست 1944 بخارسٹ میں شاہی بغاوت ہوئی، جبکہ مختصر عرصے کے لیے نازیوں نے بھی شہر پر بمباری کی اور دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی۔ نازی جرمنی کی طرف سے شہر پر قبضہ کرنے کی ناکام کوشش بھی کی گئی۔ رومانیہ میں کمیونزم کے آغاز کے بعد اس شہر نے مزید ترقی کی۔ شہر کے پرانے تاریخی حصے کو مسمار کر دیا گیا اور اس کی جگہ سوشلسٹ ریئلزم طرز کی ترقی نے لے لی۔ 4 مارچ 1977 کو تقریباً 135 کلومیٹر شہر سے دور زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے 1500 افراد ہلاک ہوئے۔ 1990 میں حکومت مخالف شدید مظاہروں کی وجہ سے کمیونسٹ دور کا خاتمہ ہوا۔ 2015 کو ایک نائٹ کلب میں آگ لگنے کی وجہ سے 64 افراد ہلاک ہوئے۔ پیلس آف پارلیمنٹ بخارسٹ میں سیاحوں کی توجہ کا سب سے زیادہ مرکز رہتا ہے۔
یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی ایڈمنسٹریٹو عمارت ہے۔ اس بلڈنگ میں 3000 سے زائد کمرے موجود ہیں۔ بخارسٹ ٹیلی فون ٹاور شہر کی سب سے اونچی عمارتوں میں سے ایک ہے۔ یہ عمارت 1970 تک شہر کی سب سے اونچی عمارت تھی۔ پولیتھنیشیا 1983 میں تعمیر کیا گیا۔ اس جگہ کے فرش کو 80 ملین پرانے سنگ مرمر کے ٹکڑوں سے تعمیر کیا گیا ہے۔ بیلو گریو یارڈ شہر کا قدیم ترین قبرستان ہے۔ ڈریکولا کا نام جو آپ نے کہانیوں میں تو سن رکھا ہوگا، مگر آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ اصل میں یہ ڈریکولا کا شہر بھی ہے۔ ڈریکولا کے بہت سارے تاریخی مقامات بخارسٹ شہر کے اندر موجود نہیں، لیکن شہر کے پاس ضرور ہیں۔ ڈریکولا کے مقام تک جانے کے لیے اس شہر سے بسیں اور ٹرینیں کافی تعداد میں جاتی ہیں۔ ڈریکولا کا قلعہ یا ہران کیسل 1377 عیسوی میں تعمیر کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ڈریکولا کے کردار کی بنیاد ولادی III نے رکھی تھی۔ اس کیسل کو 1993 میں سیاحوں کے لیے کھولا گیا۔ بخارسٹ زلزلے آنے کی وجہ سے زیادہ تعداد میں عمارتیں تباہ حالی کا شکار ہیں، اس لیے اس شہر میں جانے والے سیاح سرخ نشان والی بلڈنگز کے قریب جانے سے گریز کریں۔ ایک اندازے کے مطابق بخارسٹ میں 22,000 بلڈنگز خستہ حالت میں ہیں۔ بخارسٹ یورپی یونین کا واحد کیپٹل ہے جہاں زلزلے کے جھٹکوں کا خدشہ رہتا ہے۔ دنیا کے خوبصورت ترین بک سٹورز یہاں پر موجود ہیں۔ اس شہر کا شمار دنیا کے مصروف ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ یورپ میں سب سے زیادہ ٹریفک جام اس شہر میں رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہاں پر روڈز کے نظام کا کافی زیادہ کمزور ہونا ہے۔ بخارسٹ رومانیہ کی سیاحت میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ شہر دریائے ڈاموتوا کے کنارے واقع ہے، جو آگے جا کر دریائے آرچس میں شامل ہو جاتا ہے، جس میں کئی اہم جھیلیں بھی شامل ہیں۔ شہر کے شمالی حصوں میں دریائے کولٹینا کے ساتھ ایک معاون ندی بھی پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ دارالحکومت میں ایک چھوٹی سی جھیل بھی موجود ہے۔ ہیرسٹراؤ پارک شہر کے شمالی حصے میں ہیرسٹراؤ جھیل کے آس پاس واقع ہے اور اس میں گاؤں کا میوزیم بھی شامل ہے۔ بوٹینیکل گارڈن شہر کے مرکز سے تھوڑا سا مغرب کی طرف واقع ہے۔ رومانیہ میں اپنی نوعیت کا یہ سب سے بڑا باغ ہے۔ اس پارک کو ابتدا میں صرف شاہی پارک کی حیثیت حاصل تھی۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو رومانیہ کے کیپٹل بخارسٹ کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ شکریہ۔